ان کو بھی جو مسیح میں موئے ہیں ان کو بھی کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ لے آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور پھر باقی ہم سب جو ہیں بدل جائیں گے. لکھا ہے کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے. تو یسوع مسیح نے یوحنا 14 کے اندر یہ بات کہی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. تو میں نے کہا پھر یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے کہ آپ ساری زندگی گزر چکے ہیں خدا کے کلام کو پڑھتے، ساری زندگی گزر چکے ہیں لوگوں کو گواہیاں دیتے، مگر اتنا بے ایمان، ایسا کم ایمان کہ جو آپ اتنا برا رو رہی ہیں. میں نے کہا یہ ایمانداروں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا رونا روئیں ضرور، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ خداوند نے کہا ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا. تو میں نے کہا کہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہمیں یسوع مسیح کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آج تک ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں چرچوں میں آنے کی، ہدیہ جات دینے کی، ہمیں ایماندار ہونے کی، ہمیں بڑی بڑی عبادات میں جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو آپ موت کی وادیوں میں سے بھی گزریں گے تو کبھی کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے گی، بلکہ آپ کو کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایمان میں مضبوط بننا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ یوسف سے کہا کہ سو تو کیا کر، مضبوط ہو اور حوصلہ رکھ. ہمیں مضبوط ہونے کی خاص ضرورت ہے. دوسری بات، ہمیں اپنے پیشوں کی تابع داری کرنے کی خاص ضرورت ہے. خدا ہر ایک کام کو ایک ترتیب دے کر کرتا ہے. ہر ایک کام کو خدا ترتیب دے کر کرتا ہے. تو خدا نے ترتیب میں نبیوں کے ساتھ کلام کیا، ان کو برکت کے لیے مقرر کیا، جیسے خدا نے بزرگ موسیٰ کو مقرر کیا اور کہا کہ تو برکت دے اور جان لعنت دے، تیرے پاس اختیار ہے. اور خدا نے سارے نبیوں کو یہی کہا. اور اگر آپ اپنے پیشوں کے تابع نہیں ہیں تو آپ کبھی ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے، آپ کبھی ارادے کے مضبوط نہیں ہو سکتے. آپ پیشوں کے تابع رہیں. بزرگ موسیٰ کے وہ تابع نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے مار گئے تھے. وہ لوگ بزرگ موسیٰ کے تابع نہیں رہے، اپنے پیشوا کے تابع نہیں رہے، اس لیے خدا نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور اگر آپ پیشوں کے تابع رہیں گے تو پیشوا جو ہے وہ آپ کی اچھی اصلاح کاری کر سکیں گے، وہ آپ کی اچھی رہنمائی کر سکیں گے، وہ آپ کو اچھی تربیت کر سکیں گے، وہ آپ کو آسمان کے اس حقیقی نقشے تک آپ کو لے کر جا سکیں گے. تو بزرگ موسیٰ کے ساتھ وہ ہر وقت بزرگ موسیٰ کی مخالفت کرتے رہے. آج بھی ایسا ہے، کلیسیاؤں میں آج ایسا ہے، 5 لوگ خدا کے فادر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور 15 لوگ خدا کے فادر کی مخالفت کرتے ہیں. اگر آپ خدا کے فادر کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو آپ بے پھل رہ جائیں گے. آپ اس یردن، قوم بنی اسرائیل یردن کے پار ملک کنعان میں نہیں جا سکے، آپ اس نئے یروشلم تک نہیں جا سکیں. آپ ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال نہیں کر سکیں گے. اگر آپ متفق نہیں رہیں گے، آپ مضبوط نہیں رہیں گے تو آپ کبھی بھی اس نئے یروشلم تک رسائی نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایماندار نہیں ہیں. آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ خدا ہو ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. لیکن خدا کے لوگوں، خدا ترتیب کا خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم متفق رہو. اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 2 شخص زمین پر متفق ہو کر جو کچھ باندھیں گے میں آسمان پر باندھوں گا، اور جو کچھ زمین پر کھولیں گے میں آسمان پر کھول دوں گا. یشوع اور کالب 2 ہی لوگ تھے. زیادہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا 2 لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ 2 کم ہیں، وہ 10 تھے، لیکن 2 مضبوط تھے.
ان کو یقین تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور دو شخص متفق تھے، ان کو یقین تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا نے جو کہہ دیا ہے وہ خدا کرے گا، اور وہ متفق ہو کر دونوں ارادے سے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی وہ ملک کو فتح کیا، اور لکھا ہے کہ یرو کی وہ ساری دیواریں، وہ کنعان کے ملک جو سارا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، وہ خدا نے اپنے لوگوں کو دیا۔ میں ایک دن ہسٹری میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل کا ملک ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے، مگر پورا جو سمندر ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے، سمندر، پورا جو سمندر ہے وہ اپنے سمندر کے اندر سے ساری جناس جو ہے یعنی ہیرے اور موتی اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پورا سمندر ساری جگہ سے وہ ساری چیزیں اکٹھی کرتا ہے، اور جا کر بنی اسرائیل کی بندرگاہ پر وہ ان کو اچھلتا ہے، اور ان کو وہ تمام وہ جو قیمتی اشیاء ہیں وہ ان کو دیتا ہے۔ اور اس لیے کلام میں لکھا ہے، ہم زبور 72 میں گاتے ہیں، اسرائیلیاں دا رب خدا ہے، عجائب کم کردہ کم سدا ہے۔ اور یقیناً خدا کے لوگوں، اگر آپ متفق نہیں ہوں گے تو آپ کبھی خدا تک رسائی نہیں کر سکتے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، خدا نے جو آپ پر پیشوا مقرر کیے ہیں، آپ ان کی تابع داری میں لگ جائیں۔ بڑے سارے لوگ ہیں، ابلیس جو ہے نا، شیطان جو ہے، وہ ہمیں کیسے برگلاتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اگر پادری صاحب، خدا کے خادم، کوئی ایلڈر صاحب، اگر کوئی ایسے ایماندار بیٹیاں، ایماندار جو کلیسیا کے جو لوگ ہیں، جب وہ کچھ کام کرنے کی ٹھانتے ہیں تو اکثر لوگ جو جن کے اندر ابلیس کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں، اور چھڈو بھائی کہ پادریاں دی کیڑی گل ہے تے اپنا پہنڈ بازی بنائی ہے، انہاں دی کیڑی گل ہے، نہ اپنا کمانڈ مونی طریقہ بنایا ہے۔ اور اگر 5 لوگ متفق ہیں تو 15 لوگ خدا کے خادم کی مخالفت کریں گے، اور ایسے لوگ بیرا روی کا شکار ہیں، وہ خود بھی کسی منزل تک نہیں جائیں گے اور آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے۔ مجھے بھائی جان بتا رہے تھے کہ یہ جو چرچ ہے، یہ خدا کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جمع کر کے، کمیٹی ڈال کر، پیسے جمع کر کے، تو یہ خدا کے لوگوں نے بنایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے لیے زوردار ایک بار تالیاں دیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہوں گے، او یار یہ ساڑھے باتہ کام نہیں ہے، کتوں پڑھنا ہے، کوئی ڈامے کا پلاٹ کتوں داں گے، وہ پائی انہیں پیسے لگنے میں کتوں ہونا ہے۔ لیکن جس دن آپ متفق ہوئے ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے، تو آج دیکھیں ہم اسی بلڈنگ کے اندر خداوند کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں تو یقین کریں آپ کسی بھی وعدے کی اس سرزمین کو، کسی بھی خدا کے وعدے تک آپ جا نہیں سکتے۔ یہ 2 لوگ تھے مگر متفق تھے، اور انہوں نے خدا کے منصوبے کو، خدا کے پروجیکٹ کو پورا کیا، اور خدا نے ان کا نام آج بھی کتاب حیات میں درج کر رکھا ہے۔ آج ہم ان کی سٹوریاں، ان کی کہانیاں بتا کر لوگوں کو ایمان پر کھڑا کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے جو خدام ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں، وہ خدا کے چنے ہوئے وسیلے ہیں، وہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے۔ خدا نے زمین پر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ جا کر میری قوم کو، میرے لوگوں کو تیار کریں اور آسمان کی بادشاہ کو ان کی رسائی کروائیں۔ خدا کے لوگوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں بے دل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات بتا کر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھائی جان پرویز میرے بڑے بہنوئی ہیں، اور پادری صاحب بتا رہے تھے کہ اپنی گواہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو تو شاید شک ہے خدا ہے کہ نہیں، لیکن میں نے خدا کو آزمایا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور میں یہ بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خداوند جس کو چنتا ہے، خدا جس کو مقرر کرتا ہے، خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ میں ایک بالکل غریب خاندان سے میرا لینک ہے۔ میرا باپ
ایک مزدور تھا، زمینداروں کے ہاں کام کیا کرتا تھا، اور ہم اپنے باپ کو کبھی دیکھتے تھے، مطلب 25 دسمبر کو یا عید قیامت المسیح کے دن۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ملے، زمینداروں کے وہ نوکر تھے، تو ہماری گاؤں میں جیسی حالت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں ایک بڑے گینگ میں، ایک برے لوگوں میں، شروع سے میری ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، بری سوسائٹی تھی۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس کہتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو میں ان برے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا جب شروع ہوا تو میری عادتیں بھی ان کی طرح بگڑ گئی۔ میں ایک بڑی جرائم پیشہ دنیا میں چلا گیا۔ تو خدا کے لوگوں، جب پانی میرے سر سے گزر گیا تو میں نے وہاں سے میں بھاگا، اور میں نے 2007 میں ایک میرے بزرگ تھے، خدا کے خادم، خدا میں سو گئے ہیں، ان کا نام بزرگ صاحب ریاض تھا، اور ہمارے بزرگ دادا بھی ہمارے جو گرو ہیں ان کا نام بزرگ صاحب سیمی تھا۔ تو میں نے ان کا بیگ اٹھایا اور ان کے ساتھ میں بیٹھنا شروع ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیسی زندگی گزار رہا تھا، زندگی کا مزہ تو اصل میں یہ ہے، سکون بھی ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر اطمینان بڑا ہے، سکون بہت ہے۔ میں نے جب خداوند کو قبول کیا تو میں نے 7 سال تک اپنے بزرگوں کا، سادھوں کا بیگ اٹھایا، اور جب میں ان کے ساتھ رہتا تو جب وہ بدروہیں نکالتے تو وہ ایسے کہتے یسوع کے نام سے چھوڑ یسوع کے نام سے، تو بدروہیں بھاگ جاتی۔ تو میں ان کے ساتھ رہتا، مجھ میں بڑی دلیری آتی۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ایماندار لوگ ہیں، ان کا حکم، ان کا کہنا ابلیس بھی مانتا ہے۔ تو یار میں تو غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، اور میں نے بزرگوں کی خدمت شروع کی، میں نے ان کی پوری تابعداری کی، ان کی میں نے اتنی تابعداری کی کہ وہ اگر مجھے رات کو کہتے تھے فرحان مجھے دبا، تو میں دبانا شروع کرتا، اور وہ سو جاتے اور میں رام رام سے دباتا رہتا۔ تو وہ صبح اٹھ کے بنا کیا کہتے، وہ پنجابی میں مجھے کہتے وہ اس ساکا رات دا ستا نہیں لگ پٹی جانتے ہیں۔ تو میں نے کہنا بزرگوں آپ نے مجھے کہا ہی نہیں تھا کہ سو جا، تو میں دباتا رہا ہوں۔ تو جس دن انہوں نے مجھے برکت دی، مجھے انہوں نے تقریباً 2 سال کے بعد میں ان کے ساتھ رہتا تھا، تو انہوں نے کبھی اس کو کہنا پین بشرا دعا میں رہنمائی کرے گی، پائی نیز دعا میں رہنمائی کرے گا، پائی بوٹا کرے گا۔ تو میں نے اندر سے کہنا یار 2 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے، مجھے کبھی بھی انہوں نے کہا کہ دعا کر۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے تقریباً 2 سال کے بعد انہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھ کے مجھے برکت دی، اور مجھے کہا جا، کلام میں لکھا ہے سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت کی قوت پر غالب ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پیشوں کے تابع رہیں، کیونکہ ان کے پاس برکت کا بھی اختیار ہے اور لعنت کا بھی اختیار ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ برکت جو ہے وہ ہم میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آپ بائبل کو پڑھیں گے تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو برکت دی، اسی طرح یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو برکت دی، اور آج تک برکت ہاتھ رکھنے سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے جب اس عورت نے جو 12 برس سے بیمار تھی یسوع مسیح کو چھوا، تو یسوع مسیح نے کہا مجھ سے طاقت نکلی ہے، تو یقیناً وہ برکت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں نے جب مجھ پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا جا، زندگی بھر تیری کبھی نہ تو مٹی میں سے آٹا کم ہوگا اور نہ تمہیں تیل کی کبھی کمی آئے گی، اور تو زمین پر زوراور ہوگا۔ اور خدا کے لوگوں، میں نے 7 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تو ایسا کر یار سیمنری جا، اور طریقے سے جا کر سسٹم میں رہ کر سیمنری کر۔ پھر میں 3 سال سیمنری میں رہا، اور میں نے سیمنری سے گریجویشن حاصل کی، اور اس کے بعد میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور کبھی مجھے کبھی جنبش نہیں ہوئی۔ اور کلام میں لکھا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یقیناً خدا کے لوگوں، آپ ایماندار ہیں، آپ اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اور آپ متفق رہیں
اور خدا کے خادم جو خدا نے آپ پر مسلط کیے ہوئے ہیں، جو آپ کے پیشوا ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بے دل ہو کر وہ بزرگ موسیٰ کی طرح بیچارے میں رستے میں رہ جائے۔ تو آپ مضبوط ارادے سے، مضبوط ایمان سے آپ خدا کے کلام میں آگے بڑھتے جائیں، اور آپ کبھی بھی شک مت کریں۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کسی بھی کام کو آپ کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی شک مت کریں، بلکہ ایمان سے مانگیں اور یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ یعقوب کا خط پہلا باب پڑھیں تو لکھا ہے ایمان سے مانگے کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہے، اور وہ دو دلے ہیں، اور دو دلے کبھی بھی خدا سے کچھ بھی آس نہ رکھے کہ مجھے کچھ ملے گا، بلکہ ایمان سے مانگیں اور وہ تمہیں خود ہی عطا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو ایسا مضبوط ایمان بخشے۔ لمحہ فکریہ ہے، ابھی وقت ہے۔ بزرگ داؤد زبور 6 میں کہتا ہے قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں آتی۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کو خدا کو آزمائیں، خدا کو آزمائیں، خدا کے کاموں کو آزمائیں، خدا کی قدرت کو دیکھیں، اور پھر یقین کریں۔ خدا کا بندہ، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا بندہ بزرگ مقدس توما، لوگ بزرگ توما کو کہتے ہیں کہ وہ شکی تھے، نہیں، وہ تحقیقی تھے۔ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے کیا وہ صحیح ہے۔ تو مقدس توما نے بھی یسوع مسیح کے سراخوں میں انگلیاں ڈال کر اس لیے دیکھی کیونکہ اس کو یقین تھا۔ اس نے جب یہ دیکھ لیا تو پھر وہی شخص مسیح کے لیے پھر اس نے شہادت نوش کی ہے، اور اس بر اعظم پاک و ہند میں آ کر مقدس اگر آج ہمارے پاس یہ انجیل مقدس ہے تو یہ مقدس توما رسول کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے آ کر خوشخبری پھیلائی، اور آج ہم مسیح ہیں۔ تو آپ بھی تحقیق کریں اور یقین رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس پاک کلام کی سلا سے بڑی برکت بخشے، اور ہمیشہ آپ کو مضبوط کرے، اور آپ حوصلے میں اور بے دل نہ ہو، مستقل مزاج رکھیں، تاکہ آپ خدا کی ان ساری وعدہ کی چیزوں کو حاصل کر سکیں۔ خدا آپ سب